السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا برکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی سٹوریز شروع کرنے سے پہلے میرا نیو ہارر چینل جو کہ ہارر ناول آفیشیل کے نیم سے ہے، اس پہ بھی میں خوفناک کہانیاں شیئر کرتی ہوں، ہارر سٹوریز۔ اور اسکرین پہ آپ کو چینل کا لنک نظر آ رہا ہوگا، آپ سب نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور چینل کو سپورٹ کرنا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی نور فاطمہ نے شیئر کی ہے سندھ کراچی سے۔ نور فاطمہ کہتی ہیں کہ میری جو خالہ ہیں ان کی شادی خانپور میں ہوئی تھی، اور ان کا جو میرے خالو تھے ان کی ادھر جاب تھی۔ وہ ایک گورنمنٹ جاب تو نہیں کرتے تھے، پرائیویٹ جاب کرتے تھے، جہاں پر خالہ کا دل نہیں لگا اس گھر میں، اور انہوں نے خالو سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے بھی کراچی لے جائیں، یعنی سندھ حیدرآباد میں وہ رہتے ہیں، تو میرا ادھر اکیلے دل نہیں لگتا۔ میرے خالو کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی، خالو بھی ادھر اکیلے تھے، تو خالہ کی بے انتہا اصرار پر اور ان کی طبیعت کا ہر ٹائم بجھے رہنا، شادی کو جب کہ 2-3 ماہ ہی ہوئے تھے، تو اس وجہ سے خالو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں تمہاری بہن کے پاس لے جاتا ہوں۔ خالو کی چونکہ ابھی اتنی اچھی جاب نہیں تھی ادھر، ابھی وہ آئے تھے کچھ دن پہلے ہی، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک پرانا گھر رینٹ پہ لیا، کیونکہ اس گھر کا جو رینٹ تھا وہ بہت تھوڑا تھا، وہی وہ افورڈ کر سکتے تھے۔ آپ سب کو یہ بتا دوں کہ وہ گھر جو خالو نے رینٹ پر لیا تھا، اس گھر میں خالو لوگوں سے پہلے ایک کرسچین فیملی رہتی تھی، جو کہ ان کا ایک شخص وہاں پر کالا جادو کا عمل کرتا تھا، اور لوگ اس سے کالا جادو کروانے کے لیے آیا بھی کرتے تھے، لیکن اس کی غلط حرکات کی وجہ سے محلے کے باقی لوگوں نے ان سے وہ گھر خالی کروا لیا۔ خالو لوگ اب ادھر شفٹ ہو گئے۔ گھر اتنا پرانا اور عصیب زدہ لگتا تھا دیکھنے میں ہی، ہم لوگ تو ادھر نہیں جایا کرتے تھے، لیکن جو میری امی ہیں وہ خالہ کے ساتھ سارا دن گزارا کرتی تھی۔ میرے جو فادر ہیں وہ سعودی عربیہ میں جاب کرتے ہیں۔ خالو کو ایک اچھی جاب مل گئی، خالو سارا دن جاب پر ہوتے تھے، اور شام کو جیسے ہی خالو گھر آتے تھے تو میری امی گھر آ جاتی تھی۔ امی ہمارے لیے کھانا بنا کر چلی جایا کرتی تھیں، ہم لوگ کھانا کھاتے تھے اور ٹیوشن کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ کچھ عرصے سے خالہ کہتی ہیں کہ اس طرح ہونے لگا کہ ان کی جو گھر کی دیواریں تھیں ان پر خون کے نشان بڑے بڑے لگے ہوتے تھے، کبھی صحن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا گرا ہوتا تھا، تو کبھی جو نیو کپڑے ہوتے تھے ان کے بیچ میں بڑے بڑے وہ سوراخ سے ہوتے تھے۔ یہ ساری علامات وہ کہتے ہیں کہ جنات، عصیب اور جادو کی تھی۔ خالو اس چیز کو بالکل نہیں مانتے تھے اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ ایک دفعہ خالو نے بھی اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا۔ خالو صحن میں بیٹھے تھے، شام کا ٹائم تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے مجھے لگا کہ پیچھے کوئی بہت بھاری سی چیز گری ہے۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک شاپر تھا جو کہ گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ منظر دیکھ کر خالو کے بھی پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور انہوں نے ایک سٹک کی مدد سے اس شاپر کو اس سٹک کے اوپر ہینگ کیا اور باہر دور اپنے گھر سے پھینک دیا۔ میری خالہ کے اوپر اللہ کا فضل تھا، یعنی ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس کے جو بچے کے جو 40 پہلے دن ہوتے ہیں، میری امی نے بہت خالو کو سمجھایا کہ تم ادھر بچے کو لے کر مت جاؤ، گھر آلریڈی بہت عصیب زدہ ہے، عجیب سا لگتا ہے، تو بچے کو ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ میرے خالو بس ضد تھے اور یہی کہتے تھے کہ نہیں، میرا بیٹا میرے گھر ہی پہلی دفعہ جائے گا۔ خیر 40 دن اب امی نے ادھر گزارنے تھے، اور میں، میری بڑی سسٹر اور میرا ایک بھائی، ہم لوگ اکیلے گھر پہ ہوتے تھے، اور رات کو سونے کے لیے ہم خالہ کے گھر آ جایا کرتے تھے، کیونکہ امی بھی ادھر ہی ہوتی تھیں۔ اب ایک دن اس طرح ہوا کہ میری خالہ کہتی ہیں 3-4 دن ہوئے تھے بچے کو، میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ان کا بیبی رو رہا ہے، اور جیسے ان کی نظر بیڈ کی طرف اپنے پیروں والی سائڈ پہ پڑی تو ایک خوفناک چہرے کی عورت بچے کو دیکھ کر مسلسل مسکرا رہی ہے۔ میری خالہ نے اونچی آواز میں سورۃ ناس اور سورۃ فلق پڑھنی شروع کر دی، لیکن وہ عورت مسلسل دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور جیسے انہوں نے تیسری دفعہ سورۃ ناس اور سورۃ فلق پڑھی تو وہ عورت پیچھے ہٹ گئی بچے سے۔ خالہ نے آہستہ سے اپنی بہن یعنی میری امی کو جگایا اور ان کو یہ ساری بات بتائی، خالو کو بتائی۔ بچہ اس دن رات سے رو رہا تھا اور صبح تک روتا ہی رہا۔ خالو اب اس چیز کو سمجھ چکے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، انہوں نے بھی گوشت دیکھ لیا تھا، سردیوں کے شدید مہینے تھے، اور سارے ان دنوں میں جلدی اندر لیٹ جایا کرتے ہیں۔ خالو نے کہا ٹھیک ہے، صبح ہم تمہاری بہن کی طرف چلے جائیں گے، لیکن میں گھر پہ ہی رہوں گا، تم سارے ادھر رہنا۔ خالو کہتے ہیں کہ انہوں نے میری خالہ کو، بچے کو اور میری امی کو گھر چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد ہمیں بھی 10 دن کی چھٹیاں ہو چکی تھی دسمبر کی،
سب لوگ سردیوں میں جلدی لیٹ جایا کرتے تھے، 7-8 بجے تک ہم لوگ کام ختم کر کے اندر روم میں چلے جاتے تھے۔ خالو نے کھانا وغیرہ کھایا اور کھانے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ وہ گھر چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے لاک کھولا روم کا، گھر کا جو مین ڈور تھا وہ میں نے کھولا، میں نے دیکھا راہداری میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ اس کا لباس کس کلر کا تھا میں نہیں سمجھ سکا، لیکن اس کے لباس سے عجیب سی ایک آنکھوں کو چبھنے والی لائٹ تھی جو کہ چبھ رہی تھی میری آنکھوں میں۔ وہ عورت میری طرف ابھی پلٹنے ہی لگی ہے تو خالو کہتے ہیں کہ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور انہی قدموں پہ گھر سے واپس نکل آیا۔ خالو ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے خود اب اس عورت کو دیکھ لیا اور وہ میری طرف پلٹنے ہی لگی تھی تو میں باہر کی طرف آ گیا۔ پھر ہم لوگوں نے 10 دنوں کے اندر خالو لوگوں کا وہ گھر چینج کروایا، اس گھر سے نکل آئے۔ آج تک وہ گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، لیکن اس گھر میں کوئی بھی رہ نہیں سکتا۔ خالو لوگوں کے بعد بھی 1-2 فیملیز ادھر گئی تھیں جو کہ نہیں رہ سکیں، اور اب وہ مکان اسیب زدہ مشہور ہے، پرانا کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں ایک پرانے اسیب کا بسیرا ہے، ایک عورت کا بسیرا ہے جو کہ اس گھر کے اندر رہتی ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی نور فاطمہ کی جو کہ حیدرآباد سندھ سے انہوں نے شیئر کی، بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ثاقب نے شیئر کیا، ثاقب میر نے۔ ثاقب کہتے ہیں کہ میں اور میرا بڑا بھائی حیات، ہم دونوں ہنزا یعنی ناران کاغان والی سائڈ پہ گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ ہمارے 2 دوست بھی تھے۔ آپ جانتے ہیں جو لوگ بھی ہنزا میں گئے ہیں وہاں پر بے انتہا ٹھنڈ ہوتی ہے، انتہا سے زیادہ، اور وہ سردی برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ ہم لوگ دوپہر کے ٹائم تقریباً ادھر پہنچ چکے تھے، اور جو ہوٹل کا روم ہم لوگوں نے بک کروایا تھا وہ ہمیں بالکل پسند نہیں آیا۔ ہم لوگ اس ہوٹل کے روم سے ہم لوگ نکلے باہر، اپنا سامان اٹھایا، اور گھومنے پھرنے کے بعد 8-9 بجے اب ہم لوگ کسی نیو ہوٹل کی تلاش میں تھے۔ شدید ٹھنڈ کی وجہ سے سارے ہوٹلز کے روم بک ہو چکے تھے۔ ہم لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمیں آج رات ہی واپس نکلنا ہوگا فیصل آباد کے لیے۔ اتنے میں ہم لوگ، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوٹل نما، ایک ریسٹورنٹ ٹائپ سی جگہ بنی ہوئی تھی، 3 منزلہ وہ جگہ تھی۔ وہاں پر ہم لوگوں نے گاڑی روکی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کوئی روم چاہیے رات سپینڈ کرنے کے لیے۔ انہوں نے ہمیں ایک روم دے دیا جو کہ 2nd پورشن پہ تھا۔ ہم لوگ اندر گئے اور ریسٹ وغیرہ کیا۔ سامان ہم لوگوں کا بکھرا ہوا تھا، ثاقب کہتے ہیں۔ میں اور میرا جو بھائی اور ہم لوگوں کی جو دوست ہیں، ہم لوگوں نے 2 روم بک کروائے، اور دونوں روم ہی 2nd پورشن پہ تھے، اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ جیسے ہمارے ادھر اور بھی جو وہ گیرلی رات آ رہی تھی اس میں اور بھی روم ہوں گے۔ پہلی رات ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا، ہمیں ایک روم سے مسلسل تلاوت کرنے کی اس ٹائپ کی کچھ آوازیں سی آ رہی تھیں۔ ہم نے کہا اور بھی لوگ ہوں گے ادھر۔ صبح اٹھے، ہم لوگ کھانا وغیرہ کھایا اور ناشتہ کیا۔ سامان ہم لوگوں کا بکھرا ہوا تھا۔ ہم نے کہا آ کر اس کو سیٹ کریں گے، 1 ہفتے کے لیے آئے ہوئے ہیں، باہر گھومنے پھرنے کے لیے گئے۔ جیسے ہی واپس آئے تو ہم لوگوں کا جو سامان تھا، جو میرے والے روم کا سامان تھا، ثاقب کہتے ہیں وہ اس طرح ترتیب سے جڑا ہوا تھا جیسے اس کو کسی نے جوڑا ہے۔ اتنے میں ڈور بیل ہوئی تو باہر وہ جو ہوتے ہیں ویٹر ٹائپ، جو بھی وہ ساری دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کھانے کے لیے، دوپہر کے کھانے کے لیے اپنا مینیو بتا دیں۔ میں نے کہا کہ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے روم کا جو سارا سامان ہے وہ کس نے ٹھیک کیا؟ اس نے پہلے تو وہ خاموش رہا اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ میں نے ہی سیٹ کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا کھانے کا مینیو بتایا، ہم لوگوں نے دوپہر کا کھانا کھایا، پھر ریسٹ وغیرہ کیا۔ شام ہو گئی، مجھے نہیں پتہ، میرے سارے دوست گھومنے پھرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ میرے سر میں بہت زیادہ درد تھی، اس لیے انہوں نے مجھے جگایا نہیں تھا۔ اچانک سے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے راہداری سے کوئی گزرا ہے۔ میں نے بائی چانس نکل کے باہر دیکھا تو باہر تو کوئی نہیں تھا۔ 1 سیکنڈ میں کوئی کس طرح غائب ہو سکتا ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ جو بالکل راہداری کا لاسٹ والا روم تھا اس کے باہر شوز بھی پڑے ہوئے تھے اور اندر لائٹس چل رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے زور زور سے جا کر دروازہ نوک کیا۔ مجھے نہیں سمجھ آئی میں ایسا کیوں بے وقوفانہ حرکت کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے زور سے بیل بجائی تو دروازہ نوک کیا تو لائٹ اندر کی آف ہو گئی۔ اس روم کے بالکل سامنے ایک ونڈو تھی جو کہ باہر باغیچہ کی طرف کھلتی تھی۔ میں ادھر سے دیکھنے لگا، ادھر بہت خوبصورت انہوں نے پتھر کے بڑے بڑے جانور بنائے ہوئے تھے، ان کو میں دیکھ ہی رہا تھا۔ اچانک سے وہ کہتے ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے ایک بلی نے چھلانگ لگائی، جس نے مجھے لگا کہ میرے سارے جسم کی روح قبض کر لی اور میری جان نکلنے والی تھی بالکل۔ میں جلدی سے ڈر کے اپنے روم میں آ گیا۔ کچھ سیکنڈ میں زور زور سے میرا دروازہ نوک ہونے لگا۔
بیل بوائے دوبارہ آ چکا تھا اور اب کی بار وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ اب مجھے رات کا مینیو بتائیں، آپ کھانا کیا کھائیں گے۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ لاسٹ والے روم میں کون رہتا ہے۔ میں نے کافی ان کا دروازہ نوک کیا لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس نے کہا شاید وہ ادھر ادھر گئے ہوں گے تو اس لیے آپ اب ان کا دروازہ نوک مت کریے گا۔ تو اس طرح بندہ برا لگتا ہے۔ مجھے کچھ عجیب سی ہچکچاہٹ، ایک عجیب سی الجھن شروع ہوگی کہ آخر اس روم میں ہے کون جس نے دروازہ بھی نہیں کھولا اور لائٹس بھی آف کر دی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے کھانا کھایا، میرے دوست آ گئے، ہم لوگوں نے مل کر کھانا کھانے کے بعد پھر گھومنے پھرنے کے لیے چلے گئے۔ میں واپس آیا تو میرے جو روم کا بکھرا ہوا سامان تھا وہ پھر بہت ترتیب سے جڑا ہوا تھا۔ وہ ہمارا لاسٹ ڈے تھا اس دن ہوٹل میں۔ میں نے دیکھا بائی چانس اس روم کی پھر لائٹ آن تھی۔ میں دوبارہ اس روم کی طرف گیا اور اس کو زور زور سے بجانے لگا۔ بجاتے دوبارہ اس روم کی لائٹ بند ہوئی تو میں بڑی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف آیا اور مجھے محسوس ہوا کہ باقاعدہ طور پر کوئی میرے ساتھ اندر روم میں آیا ہے۔ اب مجھے بالکل یقین ہو چکا تھا کہ اس ہوٹل کے اندر کچھ نہ کچھ، اس روم کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور پرسرار ہے جو کہ ہوٹل کے مالک اور وہ جو بوائے ہے، بیل بوائے، وہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے جب اپنا سارا کام وغیرہ کر لیا اور ہم لوگ نیچے گئے، ہم لوگوں نے اپنا سارا سامان پیک کیا تو میں نے اس ہوٹل کے مالک سے پوچھا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ اس چیز کے اوپر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں، شاید ساتھ والے روم سے کوئی آ کر کچھ ایسا ویسا ہو سکتا ہے، آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہوں، کیونکہ ادھر زیادہ سیاح ان دنوں میں نہیں رک رہے ہمارے ہوٹل میں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا تم پھر بھی مجھے سچ بتاؤ، جس پر اس نے کہا اگر آپ بہت اصرار کر رہے ہیں تو میں آپ کو سچ بتا دیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کے جو مالک ہیں ان کی ڈیتھ آج سے 50-60 سال پہلے ہو چکی تھی، اور وہی اس طرح یہ آخری روم ہے۔ اکثر لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی ہے، اکثر لوگ ان کو دیکھ لیتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ وہ باقاعدہ طور پر اپنی تلاوت قرآن کی آواز سنواتے ہیں اور کسی کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، کسی کے سامنے نہیں ہوتے، اور اسی روم کے اندر ان کا بسیرا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ باقاعدہ طور پر اپنے مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے سامان کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بات سنی تو میرے پیروں کے نیچے سے ایک دفعہ زمین نکل چکی تھی، میں ڈر چکا تھا۔ ہم لوگ دوبارہ زندگی میں کبھی ہنزا نہیں گئے۔ ہنزا میں اس قدر شدید ٹھنڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پورا علاقہ وحشت میں ڈوبا ہوا لگتا ہے، خوفناک لگتا ہے۔ یہ کہانی تھی ثاقب کی جو کہ فیصل آباد سے انہوں نے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ لاہور سے سلمہ نے شیئر کی ہے۔ سلمہ کہتی ہیں آج بھی میں جس روم میں بیٹھے آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کر رہی ہوں یہ اسی روم کا واقعہ ہے۔ ہم لوگوں کے گھر میں تو مجھے جنات کا نہیں پتہ، لیکن میرے اس روم کے اندر بہت زیادہ عذاب کا بسیرا ہے جن کی اب مجھے عادت ہو چکی ہے۔ جب میں نیو اس روم میں شفٹ ہوئی تھی تو میرے اس روم کی باقاعدہ طور پر جو چیزیں ہوتی تھیں وہ اچانک سے ہوا میں اڑتی تھیں اور پھر وہ اسی جگہ پر سامنے آ جاتی تھیں۔ اچانک سے روم میں محسوس ہوتا تھا کہ میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ رہتے ہوں۔ میں کبھی بھی اس روم میں خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتی تھی۔ عجیب و غریب آوازوں کا آنا، خاموش ہو جانا، بچپن سے ہی ایسا دل لگا کہ میں اس روم کو چھوڑ ہی نہیں سکتی تھی۔ اچانک سے میں سوئی ہوتی ہوں تو میرے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ چند ہی لمحوں میں اگر دروازہ کھول دوں تو لگتا ہے کہ قدم آگے چل کر گئے ہیں لیکن نظر کوئی بھی نہیں آتا۔ خوفناک سے عجیب سے واقعات ہوتے ہیں۔ کبھی مجھے لگتا ہے کہ میرے بیڈ کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے، لیکن ان چیزوں سے ایسی میری اٹیچمنٹ ہو گئی ہے کہ وہ مجھے زیادہ نہیں ڈراتے۔ مجھے چیزیں ہوا میں اڑنے لگ جاتی ہیں جو روم کی ہوتی ہیں، لیکن وہ مجھے خوف نہیں آتا ان سے، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ کبھی میرے روم کا دروازہ زور سے کوئی چیز کھولتی ہے اور پھر بند کر دیتی ہے۔ میرے روم کے اندر جو کبرڈ بنی ہے وہ کافی بھاری اس کے ڈور ہیں، وہ ہوا سے تو کھلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اچانک میں کبھی اسٹڈی کر رہی ہوتی ہوں تو کوئی زور سے اس دروازے کو کھولتا ہے، کبرڈ کے دروازے کو، اور بند کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں اب یہ کس چیز کے سائن ہے، وہ مجھے اس روم سے نکالنا چاہتے ہیں یا جو بھی، لیکن نہ تو میں اس روم سے نکلتی ہوں اور نہ ہی ان سے اب مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اگر میں ان کا ڈر اپنے اوپر سوار کروں گی تو مجھے اور زیادہ ڈرائیں گے۔ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، ادھر ہی رہتی ہوں، وہ بھی میرے ساتھ رہتے ہیں۔ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ کبھی رات کے 3 بجے سردیوں کے موسم میں دروازے کے اوپر دستک ہو جاتی ہے جو کہ انتہائی وحشت ناک ہوتی ہے، لیکن میں اب ڈرتی نہیں ہوں۔ میری امی مجھے بہت دفعہ کہہ چکی ہیں کہ تم اس روم کو چھوڑ دو۔ اسی روم میں بیٹھی آپ کے ساتھ یہ سٹوری میں شیئر کر رہی ہوں، اور ابھی بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ نہ کچھ ضرور ہے جو کہ کبھی واضح ہوتا ہے اور کبھی نہیں۔ یہ کہانی تھی سلمہ کی جو کہ انہوں نے شارٹ سا واقعہ شیئر کیا تھا لاہور سے۔ بہت شکریہ سلمہ،
یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور اس چینل کو بھی سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر کے. کل آپ کے ساتھ ہارر ناول آفیشیل پہ سٹوری شیئر کروں گی. آپ سب نے چینل کو سپورٹ کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں اور ان کی خدمت کریں. ان کی خدمت میں ساری کامیابیاں چھپی ہیں. ان کا ادب کریں، احترام کریں. جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان سے اونچی آواز میں مت بات کریں، ان کی قدر کریں. اور قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.